دل دیا دہلیز از قلم رفعت سراج۔ بہت جلد خوش ہوں گے آپ۔ تیمور علی خان گہری سوچ میں ڈوبے ڈوبے باپ کو تسلی دے رہے تھے۔ جھومر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ تم تو ظاہر ہے زیادہ دیر رکو گے نہیں، مگر چائے تو پی لو، ہم ذرا پٹواری سے بات کر لیں، بہت ضروری ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ خدا حافظ بابا صاحب، جاتے ہوئے مل کر نہیں جاؤ گے؟ وہ جاتے جاتے رک گئے اور وہ کچھ بتانے کا ابھی کہہ رہے تھے، اچانک دھیان آیا رات کو آرام سے فون پر بات ہوگی، فی الحال مجھے جانے کی جلدی ہے۔ وہ قطعی انداز میں جواب دے رہا تھا۔ ہمارے اپنے بچے کا مسئلہ نہ ہوتا تو کیوں سنتے اس چھوکری کی باتیں، نہ تمہیں زحمت دیتے۔ اچھا خیر، خدا حافظ۔ اپنے مخصوص انداز میں چھڑی ٹکاتے ہال سے باہر چلے گئے۔ تیمور علی خان نے اپنی گھنی مونچھوں میں کچھ دیر انگلیاں چلائیں، پھر سگریٹ سلگا کر سامنے لگی تصاویر دیکھنے لگا۔ دھوئیں کے مرغولے سامنے تھے، ہر تصویر دھندلی نظر آ رہی تھی۔ چہرہ جتنا سرخ ہو رہا تھا، کانوں کی لوئیں اس سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان منیب احمد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ گھر سے زیادہ تر مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ چند خواتین ڈرائنگ روم میں سپارے پڑھ رہی تھیں۔ اگربتی اور کافور کی مہک دلوں میں وحشت پیدا کر رہی تھی۔ یاور علی خان سفید شلوار قمیض پہنے، سر پر جالی کی ٹوپی لگائے نعمان کے ساتھ ماہین کے کمرے میں چلے آئے۔ ٹانگوں پر کمبل پھیلائے، بال بکھرائے، بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے چپ چاپ سامنے دیوار پر جانے کیا دیکھ رہی تھی وہ۔ اٹھتے ہی وہ پھر بے ہوش ہو گئی تھی، اسی وجہ سے وہ دونوں فوراً اس کے کمرے میں آئے تھے۔ روشی آنکھوں پر بازو رکھ کر ماہین کے برابر میں دراز تھی۔ حوصلہ کیجیے ماہین، یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے، اسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ماہین خالی خالی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کتنی اکیلی ہو گئی ہوں میں، اس کی آواز بھر آ گئی۔ ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ، ایسے کیوں سوچتی ہیں؟ یاور علی خان آہستہ سے گویا ہوئے۔ کب تک؟ بلا آخر اکیلی ہوں۔ رخساروں پر آنسو لڑکنے لگے۔ روشی بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ خالہ، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، ماموں تو یوگنڈا واپس چلے جائیں گے نا؟ کیوں پپا ٹھیک ہے نا؟ روشی بھی دلجوئی میں شریک ہوئی۔ تمہارے ساتھ یا تمہارا پپا کے ساتھ؟ ماہین پھیکی مسکراہٹ سے روشی کو اس کی نادانی کا احساس دلانے لگی۔ جب آپ ساتھ ہوں گی تو ہم اکٹھے رہیں گے، میں بھی پپا کے ساتھ ہی رہنے لگوں گی، وہ تو میں نے بہت پہلے ہی سوچ لیا ہے، وہ پر اعتماد انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس طرح نہیں ہوتا روشی، بہت پاگل ہو تم بچو، بجو ہوتی تو دوسری بات تھی۔ البتہ اس طرح کی باتیں کر کے تم میرے اکیلے پن کے احساس کو کچھ کم کر سکتی ہو۔ ماہین نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کیوں نہیں ہوتا اس طرح؟ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، روشی نے تنک کر کہا۔ نعمان ماموں، ہم خالہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے نا؟ روشی نے دور صوفے پر سر جھکائے کچھ سوچتے ہوئے نعمان کو متوجہ کیا۔ کیپ کوائٹ روشانے، یاور علی خان نے بیٹی کو روک دیا۔ روشی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی مگر کچھ بولی نہیں۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ یاور علی خان ماہین سے مخاطب ہوئے۔ وہ چپ رہی۔ بیٹے، اپنی خالہ کو کوئی سوپ وغیرہ تو بنا کر پلاؤ، وہ روشی سے کہہ رہے تھے۔ ابھی لاتی ہوں، مجھے بہت اچھا سوپ بنانا آتا ہے۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر گئی۔ میرا جی نہیں چاہ رہا، بیٹھ جاؤ تم۔ ماہین نے اسے روکا۔ جاؤ روشی، تم جاؤ۔ نعمان آپ بھی کچھ کھا لیجئے، اس طرح کے ماحول میں خوشی سے کھانا پینا نہیں ہوتا، مگر یہ زندہ انسانوں کی ضرورت ہے۔ چلیے اٹھیے، شاباش۔ وہ نعمان کو ڈرائنگ روم میں لے جا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بیٹھیے بھائی صاحب، میں کھا لوں گا، ابھی موڈ نہیں ہے، پلیز۔ وہ بہت افسردہ تھا۔ تو پھر آپ بھی ماہین کے ساتھ تھوڑا سا سوپ لے لیجیے گا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئے۔ وہ اتنے پرتکلف تھے کہ اس سے زیادہ اصرار کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ اپنے تمام تر مخلصانہ جذبوں کے باوجود۔ ابھی آتا ہوں میں، باہر کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعمان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، مگر جلد آئیے گا، روشی خاصا تیز کام کرتی ہے، ابھی آ جائے گی۔ یاور علی خان نے تاکید کی۔ آپ کو کیسے پتا وہ کون سا آپ کے ساتھ رہ رہی ہے؟ ماہین نے انہیں ٹوک دیا۔ بیٹی ہے وہ میری، مجھ سے زیادہ اسے کون جانے گا؟ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ آپ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بتائیے آپ دونوں نے بھی کچھ کھایا؟
ماہین کے حواس اب جاگنے لگے تھے۔ ہاں، پلین میں کھا لیا تھا۔ روشی البتہ کچھ زیادہ نہیں کھا سکی، وہ آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گی۔ انہوں نے سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور سینے پر بازو باندھ کر بیٹھ گئے۔ پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیے، دکھ بہت بڑا ہے۔ مگر دکھ تو ہوتے ہی بڑے ہیں۔ ویسے ہارٹ اٹیک تھا۔ وہ اپنی عادت کے برخلاف خاصی گفتگو کر رہے تھے، ورنہ وہ تو ہر ماحول، ہر زاویے اور ہر موسم میں بیروکریٹ ہی محسوس ہوتے تھے۔ نہیں، دوسرا، پہلا آج سے 9 سال پہلے یوگنڈا میں ہوا تھا۔ میں تو اس وقت سے بس ہر وقت کانشیس رہتی تھی، پرہیز کراتی تھی، اتنا خیال رکھتی تھی۔ مگر اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگنے لگی۔ کچھ دیر ضبط کرتی رہی، پھر بیڈ سے اتر کر چپل تلاش کرنے لگی، جو کہیں نظر نہ آئی۔ یہ بھی مہمانوں کی موجودگی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح بیڈ سے اتر کر مقابل کی کھڑکی کی طرف بڑھی اور پردے سرکا دیے۔ اس کے بعد دائیں طرف کے پردے ہٹا دیے اور واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے پردے ہٹا دیے ہیں، آپ اپنا کام کیجیے۔ اس نے سگریٹ کے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یاور علی خان شاید یہ کام ملتوی کر کے بھول چکے تھے، چونک سے گئے اور آگے کو جھک کر پیکٹ اور لائٹر اٹھایا، سگریٹ نکال کر سلگائی۔ تھینکس۔ لائٹر بجھا کر انہوں نے اچٹتی سی نظر ماہین پر ڈالی۔ بظاہر یہ اچتی سی نظر بڑی مکمل ہوا کرتی تھی، پہلے اس کا اعتراف ناظرین بھی کر چکی تھی۔ بڑی بھابھی اسے ایک تقریب میں کوئی مخصوص ساڑی پہننے پر مجبور کر رہی تھی، اور وہ ساڑی کئی بار پہننے کے بعد دل سے اتر گئی تھی۔ اس نے نہایت خاموشی سے وہ ساڑی بیڈ کے نیچے رکھے سوٹ کیس میں چھپا دی اور کہہ دیا کہ کراچی میں بھول آئی ہے۔ ان سے کیونکہ بہنوں کی طرح بے تکلفی تھی، اسی لیے خدشہ تھا کہ وہ آ کر وارڈروب نہ کھنگال لے۔ سارا ہی گھر اسے سجا بنا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ ساڑی اس نے بہت محتاط انداز میں چھپائی تھی۔ اس وقت یاور علی خان فون کرنے میں مصروف تھے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اس خدشے کے عین مطابق عالم تاب ان کی خوابگاہ میں آ گئی تھیں۔ ارے وارڈروم میں اچھی طرح دیکھ لو، ہٹو میں لاؤ دیکھتی ہوں۔ انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی۔ پوری تندہی سے وارڈروب چھاننے لگی۔ ایک تو تم میں لاپرواہی بہت ہے، اتنے لے کر ہی کیوں جاتی ہو کہ سمیٹنا بھول جاؤ؟ اتنی خوبصورت ساڑی سے وہ کتنی سجتی ہے تم پر۔ ارے آج کل تو ملکانی بھی آئے گی اپنی بہو کو لے کر، کہتی ہے اس کی بہو سے زیادہ حسین کسی کی بہو نہیں۔ مجھے بڑا غصہ آتا ہے ایسی چھچوری عورتوں پر۔ بتاؤ، اتنی اچھی ساڑی بھول آئی تم؟ وہ تلاش کرتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی تھیں۔ بھابھی بیگم، یہ جو ہمارے بیڈ کے نیچے ایک سوٹ کیس ہے، اس میں دیکھ لیجئے، شاید اس میں ہو، یاور علی خان نے کہا اور باہر نکلتے ہوئے بھاوج کی طرف دیکھا۔ ناظرین دھمکی آمیز نظروں سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی، اور بھابھی تو سوٹ کیس سے ساڑی برآمد ہوتے دیکھ کر خوب خوش ہوئی۔ توبہ ہے ناز، ایک بچے میں تمہارا یہ حال ہے، بتاؤ کم از کم یہاں تو دیکھ لیتی۔ یاور پہلے ہی کہہ دیتے، چلو شکر ہے مل گئی، اب پہنو، اچھی طرح تیار ہونا، پھول بھجوا دوں گی میں۔ مارے کوفت کے ناظرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنی تیز آنکھیں ہیں آپ کی، میں تو سمجھی بڑے مگن ہیں۔ وہ تیار ہو رہی تھی اور ان سے خفا بھی۔ مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہو تم اس ساڑی میں۔ وہ شرارت سے مسکرا دیے۔ کالی سنہری ستاروں سے بوجھل ساڑی میں وہ واقعی غضب ڈھا رہی تھی۔ بہت بے رخصت ہیں آپ، لگتا ایسا ہے جیسے آس پاس کا ہوش ہی نہیں۔ اس کا موڈ واقعی خراب تھا۔ دنیا میں جب کوئی شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو بد مزاج سے بد مزاج عورت کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہے تھے۔ ان کی مشکل سے تعریف ہوتی ہوگی اور ان کو ایک ساڑی کئی بار پہننا بھی نہیں پڑتی ہوگی۔ یاور، میرا دل چاہ رہا تھا بہت سارا رو لوں۔ وہ واقعی روحان سی ہو رہی تھی۔ کس قدر مغرور ہو تم ناز، اور کتنا جچتی ہو۔ وہ ہنس دیے۔ میں تو کوئی مغرور نہیں ہوں، موم جیسا دل ہے میرا، مغرور تو آپ ہے۔ پتھر رکھا ہوا ہے سینے میں دل کی جگہ، ذرا سا سپورٹ دے دیتے تو کیا جاتا۔ لگ گئے اپنی بھابھی کے ساتھ، ہاں نہیں تو۔ ماموں کہاں گئے؟ روشی ٹرے سمیت اندر آ گئی تھی۔ یاور علی خان اپنی سرخ آنکھیں جھکائے، جنہوں نے ماہین کو پریشان کر دیا تھا، بیٹھے تھے۔ ابھی تو یہیں تھے، تم اپنی خالہ کو سوپ دو اور مجھے کہیں سے ایشٹرے لا کر دو۔ یاور علی خان نے روشی کو کام بتائے۔ ٹھہریے، میں لا دیتی ہوں۔ ماہین بیٹھ سے اترنے لگی۔ ارے نہیں خالہ، آپ بیٹھیے، میں سارا گھر چیک کر چکی ہوں، مجھے پتا ہے کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔
اس نے ماہین کو کہا اور خود تیزی سے باہر چلی گئی۔ آپ سوپ لیجیے نا پلیز، یاور علی خان نے مشینی انداز میں کہا اور سگریٹ کے کش لگانے لگے۔ ماہین پیالے میں ذرا سا سوپ نکال کر سپ لینے لگی۔ لائٹ براؤن ملگچے سے سوٹ میں افسردہ سی ماہین بادل ناخواستہ سوپ پی رہی تھی۔ وہ بہت اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں، گلابی ہونٹ سوکھے ہو گئے تھے، بال بے ترتیب سے تھے، بکھری ہوئی لٹوں کی وجہ سے پیشانی تقریباً اوجھل تھی۔ یہ بات طے ہے کہ جب کسی کو بغور دیکھا جائے تو خواہ کسی بھی طریقے سے تو محسوس ہو ہی جاتا ہے۔ اسے بھی نگاہوں کے حصار سے نکل کر وہ سنبھلی نہیں تھی کہ دوبارہ نظروں کی زد میں آ گئی۔ نہ اسے اچھا لگا نہ برا، بس عجیب سا۔ کہاں رہ گئی یہ روشی؟ آپ بھی لیجیے نا۔ بلا آخر ان کی نظروں سے بچنے کا اسے یہی حل سجھائی دیا کہ کسی طرح خاموشی توڑی جائے۔ سوری پپا، میں ذرا لیٹ ہو گئی۔ وہ دراصل جہاں میں نے ایشٹرے دیکھی تھی وہاں وہ مہمانوں کی وجہ سے جگہ نہیں تھی۔ بہرحال میں ڈھونڈ لائی ہوں۔ روشی عجیب سا شور برپا کرتی دوبارہ اندر داخل ہوئی اور سائڈ ٹیبل پر ایشٹرے رکھ دی۔ آپ نے ابھی تک سوپ نہیں لیا؟ حد ہو گئی ہے، اتنا دل لگا کر بنایا ہے میں نے۔ اس نے اگلے ہی لمحے ماہین کی خبر لی۔ میں نے لے لیا ہے، دل نہیں چاہ رہا پلیز روشی، وہ بے بسی سے بولی۔ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، بہت مزے کا ہے، بس کسی بھی چیز کو دل نہیں چاہ رہا، اس نے شکستہ انداز میں وضاحت کی۔ پپا آپ کہیے نا خالہ سے، شاید آپ کی بات مان لیں۔ ماموں بھی نہیں آئے ابھی تک؟ نہیں، دل نہیں چاہ رہا، زبردستی نہیں کرو، بعد میں پی لوں گی۔ شاید دباؤ ان کی فطرت میں نہیں تھا۔ شاہین خالہ اور جبی خالہ نہیں آئیں۔ روشی کو ایک اہم کمی کا احساس ہوا، سیٹ نہیں ملی۔ فون آیا تھا ان کا، جبی آپی کے ہاں تو بیٹا ہوا ہے، 10 دن کا ہے۔ آپ کو یاد ہے پپا وہ لوگ؟ روشی نے باپ کی طرف توجہ کی۔ وہ بہت خاموشی سے ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سن رہے تھے۔ لو، یہ رشتے بھی بھولنے والے ہوتے ہیں، ماہین نے ٹوکا۔ اچھا، آپ کتنی بار ملے ہیں ان سے؟ وہ پرشوق انداز میں پوچھنے لگی۔ کئی بار، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ وہ لوگ حویلی آئی تھیں؟ 2-3 مرتبہ شاید۔ وہ روشی کے سوالوں سے تنگ پڑ رہے تھے۔ وہ بھی شروع میں، ماہین نے بھی حصہ لیا۔ شروع میں روشو کے پلے نہیں پڑا۔ بھائی بجو کی شادی کے شروع میں ماہین بھی عارضی طور پر کچھ دیر پہلے والے ماحول سے باہر آ گئی تھی، پھر تو سب یوگنڈا چلے گئے تھے۔ ماہین مزید گویا ہوئی۔ اچھا یہ بتائیے، ان دنوں میں امی سے زیادہ کون سی خالہ ملتی ہیں؟ ان دونوں میں سے امی سے زیادہ کون سی خالہ ملتی ہیں؟ حویلی سے باہر آ کر تجسس کے رنگ بدل گئے تھے۔ شاہین آپی، ماہین نے جواب دیا۔ ہیں پپا؟ وہ اپنی ماں اور خالاؤں کے ذکر سے بہت لطف اندوز ہو رہی تھی۔ مجھے دھیان نہیں، وہ بہت صاف گوئی تھے۔ پپا، مجھے اتنا اچھا لگا جب میں نے نعمان ماموں کو دیکھا، ایسا لگا جیسے جواد بھائی آ کھڑے ہوئے ہوں۔ میں بھی جواد کو دیکھ کر اسی قسم کے احساسات سے دوچار ہوئی تھی۔ ماہین نے تصدیق کی۔ کیا امی کی شادی اسی گھر میں ہوئی تھی؟ وہ جیسے سارے سوالات کر لینا چاہتی تھی۔ نہیں، اس وقت پاپا سرکاری ملازم تھے، سرکاری کوٹھی تھی۔ شاید آپ نے محسوس کیا ہو کہ میں امی کو بہت مس کرتی ہوں۔ میرا دل شدت سے چاہتا ہے بس وہ ایک دم میرے سامنے آ جائیں۔ روشی بیٹے، نماز نہیں پڑھو گی کیا؟ یاور علی خان نے مداخلت کی۔ عشاء کی نماز تو پپا میں بہت آرام سے پڑھتی ہوں۔ خالہ آپ بستر سے اترے پلیز، گھر میں چلیں پھریں، مجھے کام بتائیں، میں آپ کی ہیلپ کروں گی۔ ابھی میں کچن میں تھی، سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ باہر آئیے نا۔ ماہین خاموشی سے بستر سے اتر آئی۔ پتہ نہیں نعمان بھائی کہاں ہیں؟ آئیے یاور بھائی، آپ تک چکے ہوں گے، میں آپ کو کمرہ دکھا دوں، وہ بجھے بجھے لہجے میں کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ یاور علی خان اس کے پیچھے چل دیے۔ آؤ روشی ہمارے ساتھ، ماہین نے پلٹ کر اسے بلایا۔ میں ڈرائنگ روم میں جا رہی ہوں، وہاں ایک آنٹی سے ملوں گی، کچن میں دوستی ہوئی ہے میری ان سے، آپ کے رائٹ سائڈ پر رہتی ہیں۔ اس نے سلیپر پاؤں میں پھنسانے کے دوران جواب دیا۔ اچھا سارا آنٹی، وہ ابھی ہیں یہاں، بہت اچھی پڑوسن ہیں، انہیں روکنا، میں آ رہی ہوں۔ ماہین اور یاور علی خان آگے پیچھے باہر چلے گئے۔ روشی دوپٹہ سر پر قرینے سے جما کر ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ روشی فون ہے، نعمان نے ڈرائنگ روم میں آ کر اطلاع دی۔ یہ سامنے میرا بیڈ روم ہے، ادھر آ جاؤ۔ 2-4 خواتین میں گھری نہایت خشوع خضوع سے گفتگو کرنے میں وہ مگن تھی۔
बड़े एहतमाम से दुपट्टा पूरे वजूद पर फैलाए, ज़माने भर की संजीदगी चेहरे पर सजाए उसका अंदाज़ गुफ्तगू सुनने से ताल्लुक़ रखता था। बहुत ही कटकी थी मुदाखलत। एक्सक्यूज़ मी, अभी आई। वो उठकर नोमान के बेडरूम में चली आई। हेलो भाई, इतनी दूर जाकर भी मुझे चैन से नहीं बैठने देंगी? दूसरी तरफ बारी था। दिल कुछ अजीब से अंदाज में धड़का, मगर दूसरे ही लम्हे जैसे भीड़ें चिमट गईं। डोंट बिलीव मी, रिमोट से चुटकियाँ काट रही हूँ। वो इल्ज़ाम तराशी पर तिल मिलाई। इल्ज़ाम नहीं लगाता, जुर्म डिनोट करता हूँ। नईम साहब एड्रेस मांग रहे हैं, ताज़ियत के लिए पहुँचना चाहते हैं। किसी का गम किसी की खुशी। क्यों? बारी बड़े पुरतासुफ अंदाज में कह रहा था। बारी, हवेली पहुँचकर तुम्हारी वो खबर लूँगी, वो दांत पीसते हुए कह रही थी। हवेली क्या, तमाम दरिया बस्ती में आपको माँ बदौलत की खबरें मिल सकती हैं। मौसूफ बड़े हमाजत हैं, इन रहते हैं। अच्छा खैर ये बताइए, ताज़ियत करना कोई बुरी बात है? वो अब बड़ी संजीदगी से कह रहा था, मगर जो लोग ताज़ियत करना चाह रहे हैं उनकी ताज़ियत की यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं। वो आग बगोला हुई। अजी लोग कहाँ, अभी तो अकेले हैं। लोग तो आपके साथ मिलकर बनेंगे। उनके कुछ लगते, मत क्या करो उनसे मुताल्लिक मुझे फ़ोन। वो फिर भड़की। अब तो मैं जो कुछ लगूंगा आपके हवाले से लगूंगा उनका, मगर पहले तो आप मेरी कुछ लगें। खैर डोंट माइंड, फ़ोन बंद कर रहा हूँ। वैसे यावर चचा उनकी तरफ जाएं तो आप ज़रूर चक्कर लगाइएगा। इसी बहाने घर भी देख लीजिएगा, मसलन वहाँ का कंफर्ट्स, वहाँ का कलर स्कीम, लॉन की तरतीब, गाड़ी का मॉडल और खुदा हाफिज। उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो जो उसका जुमला मुकम्मल होने के बाद एक अजीम झाड़ शुरू करना चाहती थी, दांत पीस कर रह गई। जहन्नुम का फरिश्ता मेरी जान जलाने पर मुकर्रर है। मारे कोफ्त के आंखों में पानी उतर आया। ऐसे गिन गिन कर बदले लूँगी। वो आइंदा का लाहे अमल तरतीब देकर अपना इश्तियाल बुझाने की कोशिश करने लगी। चंद मिनट खुद पर काबू पाने में लगे, फिर अपना दुपट्टा दुरुस्त करती वापस ड्राइंग रूम में आ गई। मुस्कुराहट की तो आज के माहौल में ज़रूरत नहीं थी। उतरा हुआ चेहरा आज हर किस्म के सवालात से मुबर्रा था, और ये बात उसके हक में थी। ये पापा का बेडरूम है, आपको कुछ फील तो नहीं होगा? उसकी आवाज़ रुंधी हुई थी। डजंट मैटर, जिंदा वजूद बड़ी अहमियत रखता है। ये बेचारी बेजान दीवारें और ये वक्त किस किस्म के तकल्लुफ़ात का। अगर आप मुझे किसी राहदारी में पलंग डालकर भी आराम करने को कहेंगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। माहिन ने हैरत से चौंक कर उनकी शक्ल देखी। इतना पुरतकल्लुफ़, हद से ज़्यादा फॉर्मल डीसी, जो नज़र भी ज़ाब्ते के तहत ही उठाता था, किस कदर तब्दीली का मज़हर बना हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपनायत का, हम हमेशा याद रखेंगे। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। यावर अली खान खामोश रहे। आप थक गए होंगे, सो वॉट। वो अपना सूटकेस जो उनसे पहले वहाँ मौजूद था बेड पर रख कर शब ख्वाबी का लिबास निकालने लगे। मेरा मतलब है अब आप आराम कीजिए। वो जाने को पलटी। ये रूटीन का माहौल तो नहीं है, आप मुझे आराम का कहकर फिर एक कोने में जा बैठेंगी और रोएंगी। थोड़ी देर यहाँ बैठिए। आपके पास? माहिन के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। किस कदर तब्दील शुदा हालत में थे वो। नहीं, वहाँ सोफे पर। वो भी बर्जास्ता बोले। माहिन को कतन तवक्को नहीं थी। अजीब सी खसियाहट उस पर तारी हो गई। वो अपनी हालत को नॉर्मल बनाती हुई सोफे पर बैठ गई। यावर अली खान अपने काम से फारिग होकर इसके नज़दीक पड़ी एक खूबसूरत सी कुर्सी पर आकर बैठ गए। किस ख्याल में हैं? ज़्यादा टेंस तारी ना करें खुद पर, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप हंसे और मुस्कुराएं, लेकिन प्लीज़ कोशिश करके अपने दिल और जहन पर कंट्रोल रखें। नहीं होता। वो जो महज तर्ज मेज़बानी में खुद पर कंट्रोल कर रही थी, एकदम से बिखर गई और फूट फूट कर रोने लगी। यावर अली खान के सर्द और बेमोहर से दिल में हल्की सी लर्जिश हुई। इससे तो बेहतर पहले की सूरत हाल थी। अब क्या करें? वो बुरी तरह उलझ गए, क्योंकि आम हालात में लोगों से मिक्स होने की इतने मौके नहीं मिलते, इसीलिए खसूसी हालात में खासन अनाड़ी साबित होते हैं। सबूत के लिए यही काफ़ी है कि आप अच्छी खासी थी और मैंने फिर से रुला दिया। आई एम सॉरी। अच्छे खासे वो शर्मिंदा हो गए। नहीं, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ, हत्ता कि उसकी हिचकियाँ बन गईं। हाय मेरे पापा, ऐसी दिल दोस्त कराहती कि वो अपनी नशीद से बेसाख्ता खड़े हो गए। देखिए माहिन,
میں شدید قسم کے احساس جرم میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ پلیز ماہین، بعض دکھوں کا سلسلہ ابد سے ملتا ہے، آپ شرمندہ نہ ہوں، اس میں آپ کا قصور نہیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ آپ نے بالکل درست کہا، بعض دکھوں کا سلسلہ ابد سے ملتا ہے، لیکن ایک شے قوت نافذہ بھی ہوتی ہے جو ایسے ہی معاملات میں اپلائی کرنا چاہیے، اور یہ ہوتی ہی اسی لیے ہے۔ انہوں نے تائید کے ساتھ ساتھ اگلے مرحلے کو آسان بنانے کی ایک کوشش کی۔ مجھے نہیں کرنا یہ قوت اپنے اوپر نافذ، جسے نافذ کرتے کرتے آپ تو پتھر کے ہو چکے ہیں۔ جب رونا آئے تو بہت سا رو لینا چاہیے، جب دل پھٹ رہا ہو کسی ماتم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ بدستور سابقہ انداز میں ہی رو رہی تھی۔ پاپا، آپ کس طرح مجھے یاد آئیں گے؟ یاور علی خان چند ثانیے اسے دیکھتے رہے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے نزدیک آ کھڑے ہوئے۔ ماہین کا دوپٹہ پھسل کر کارپٹ پہ آ پڑا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا رو رہی تھی۔ یاور علی خان نے نیچے سے دوپٹہ اٹھایا اور قریب تھا کہ اس کے سر پر ڈال دیتے۔ آہستگی سے دروازہ کھلا اور روشی نے جھانکا۔ دوپٹہ یاور علی خان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ نیچے گر گیا۔ وہ اپنے مخصوص پروقار انداز میں چلتے ہوئے واپس اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ تھینکس مائی لارڈ، انہوں نے چھت کی طرف دیکھ کر جیسے سکون کا سانس لیا۔ آؤ روشی، تمہاری یہ خالہ بہت روتی ہیں، انہیں چپ کراؤ ورنہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ مطمئن سے ہو کر سرگٹ سلگانے لگے۔ اور دیکھو یہ کھڑکیوں سے پردے بھی ہٹا دو پلیز۔ روشی جو باپ کے ہاتھوں میں ماہین کا دوپٹہ دیکھ کر ایک دم جھجک کر اپنی جگہ رک گئی تھی، فوراً اندر چلی آئی۔ پھر سے روئی؟ روشی نے نیچے پڑا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے باپ کی سمت دیکھا اور اتنا بے سروپا اور غیر مرتب سوال کیا تھا کہ انہوں نے سنی انسنی کرتے ہوئے گہرا کش لگا کر آہستہ آہستہ منہ سے دھواں نکالنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے فوراً تو سنبھلے گی نہیں، تازہ غم ہے، مگر آپ کو تسلی دینے کی ٹرائی تو کرنی چاہیے تھی نا۔ آنچل سے ماہین کے آنسو پوچھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاموش رہے۔ آئیے خالہ، ہم نیچے چلتے ہیں، مگر اب آپ روئیے گا نہیں، نیچے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ماہین کو اٹھاتے ہوئے شانوں سے پکڑ کر کہا۔ وہ سسکیاں بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ نائٹ پپا، روشی نے ماہین کو ساتھ لے کر چلتے چلتے مڑ کر کہا۔ یاور علی خان نے کھڑکیوں کی سمت دیکھا جن پر پڑے پردے روشی ہٹانا بھول گئی تھی، پھر اپنی جگہ سے سرکائے اور باہر سڑک کا منظر دیکھنے لگے جہاں اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ان کی سرخ آنکھوں میں گویا کچھ واضح تھا۔ عمارت پر گہری تاریکی کا غلاف چڑھا ہوا تھا، حتیٰ اندر کسی موم بتی کی لو بھی ٹمٹماتی دکھائی دے رہی تھی، مگر کتوں کے بھونکنے کی آوازوں میں اتنا تسلسل تھا کہ کسی وقفے کا امکان تقریباً ناممکن ہی دکھائی دیتا تھا۔ سیاہ جیپ پھاٹک پر رک گئی۔ ہارن ایک تواتر سے بجنے لگا۔ 1 منٹ کے اندر پھاٹک کھل گیا۔ کھولنے والے کے ہاتھ میں طاقتور ٹارچ جگمگا رہی تھی۔ جیپ اندر داخل ہو گئی تھی اور پھاٹک کھولنے والا جیپ کے پیچھے سر پر دوڑ رہا تھا اور بڑی پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔ اس لڑکی کو بھی اتارو، گھمبیر آواز تاریکی میں گونجی۔ یہاں تو بہت اندھیرا ہے خان۔ جھومر کی آواز میں واضح لرزش تھی، مگر تمہارے دماغ کے اندھیرے سے زیادہ نہیں۔ گلباز خان، ٹارچ ادھر دو، چلو لڑکی آگے بڑھو۔ تیمور علی خان نے ٹارچ کی روشنی سے رہنمائی کی۔ گلباز بھی ساتھ چل پڑا۔ تم یہیں ٹھہرو اور ہمارا انتظار کرو۔ تیمور علی خان نے اسے ٹوک دیا۔ یہ ہال کمرہ ہے جھومر، اس کے ساتھ یہ 2 کمرے، آگے جو راہداری ہے اس کے اگلے سرے پر کچن ہے۔ عمارت میں تقریباً 7 کمرے ہیں، 4 نیچے اور 3 اوپر۔ آج سے یہ سب تمہارے ہیں، یہاں جو کچھ دل چاہے کرنا، کیونکہ یہ عمارت آبادی سے بہت دور ہے۔ یہاں 40 سال سے کوئی رہا نہیں، اسی لیے یہاں بجلی پانی جیسی شدید سہولتیں بھی نہیں ہیں، مگر تمہیں لالٹین مہیا کر دی جائے گی۔ ادھر بڑے دلال میں البتہ ہینڈ پمپ موجود ہے، تمہیں پانی کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ صابن تیل وغیرہ تمہیں مل جائے گا، اور ایک بڑا آئینہ بھی، روز نہا دھو کر اس میں اپنی شکل دیکھا کرنا۔ اب آؤ واپس ہال کمرے کی طرف۔ یہاں ایک تخت موجود ہے، اسے اپنا بستر سمجھو۔ گلباز،
یہاں کا پرانا چوکیدار ہے، اس علاقے میں ہماری بارانی زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اب تمہاری نگرانی بھی کرے گا۔ کیلاش کا اجڑ ہے، اسے آواز مت دینا، نہ بھاگنے کی کوشش کرنا۔ شکل اس کی انسانوں جیسی صحیح مگر خصوصیات درندوں جیسی ہیں۔ ہم نے یہ تاریخ حویلی تمہارے حوالے کی، تم اس میں جیسے چاہو رہو، کوئی روک ٹوک نہیں، مگر صرف اندر، باہر کی طرف آنکھ اٹھانا بھی جرم ہے۔ یہ ظلم ہے خان۔ جھومر کانپتی ہوئی اس کی سمت بڑھی۔ ہم تمہیں خرید چکے ہیں، تم ہماری ملکیت ہو، ہم جیسے چاہیں استعمال کریں۔ ہم نے تمہیں سر پر بٹھایا تھا، عزت دی، مگر تمہیں راس نہیں آئی۔ اب تمہیں تمہارا اصلی مقام دے رہے ہیں تاکہ تمہیں شکر اور ناشکری کے معنی پتہ چل جائیں۔ ہر 15 دن بعد تمہارے باپ کو بھیج دیا کریں گے، جو تبدیلی اپنے اندر محسوس کرو اسے بتا دیا کرنا۔ خدا حافظ۔ تیمور علی خان پلٹ گئے۔ خان خدا کے لیے ٹھہریں، میری بات سنیں۔ جھومر ان کے پیچھے دوڑی۔ گلباز، اس نمک حرام کو سنبھالو۔ اس کی آواز سن کر دل چاہتا ہے اس کی زبان کھینچ کر آگ میں جھونک دیں۔ وہ پھنکارتے ہوئے حکم دے رہے تھے، آپ اس طرح نہیں جا سکتے، میں مر جاؤں گی، پاگل ہو جاؤں گی، خدا کے لیے۔ وہ پھر دوڑی، مگر گلباز تیزی سے درمیان میں آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں تیز دھار خنجر چمک رہا تھا۔ اگر یہ تمہیں تنگ کرے تو اس کے الٹے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کر کتوں کو کھلا دینا، پھر بھی باز نہ آئے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیاں جھاڑ دینا، پھر بھی باز نہ آئے تو اس کی ناک جڑ سے کاٹ کر اپنے شیر کو کھلا دینا۔ اس طرح گھرا رہا تھا وہ کہ آس پاس تازہ خون اور کچے گوشت کی بانس محسوس ہونے لگی۔ جھومر نے تڑپ کر اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور وحشت زدہ ہرنی کی طرح گلباز کی طرف دیکھنے لگی۔ تیمور علی خان کے قدموں کی آواز معدوم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جیپ اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ گلباز نے اپنی شفاف آنکھیں اس پر جما کر ٹائر سے ہال کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں بقول تیمور علی خان کے اس کا بستر تھا۔ وہ محسوس کرنے لگی جیسے اس کا دل بیٹھ رہا ہے اور ٹانگیں بے جان ہو رہی ہیں۔ وہ در و دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے لگی، خوف اور دہشت سے جیسے اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اس نے دروازے میں رک کر ٹفن اور فلاسک فرش پر رکھا اور چادر درست کی۔ پہلے دروازے پر آہستہ سے دستک دی، بڑی احتیاط سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اس سے بیشتر کہ وہ سلام کرتی، سلام اس تک آ گیا تھا۔ وہ مارے گھبراہٹ کے منہ ہی منہ میں جواب دے کر رہ گئی، وہ ہمارے یار کہاں رہ گئے؟ بڑی خالی خالی سی لگ رہی ہیں آج۔ وہ ضروری کام سے صبح حیدرآباد چلے گئے تھے، کہہ رہے تھے وہیں سے سیدھا ہاسپٹل پہنچوں گا۔ بادل نخواستہ چیزیں ٹھکانے پر رکھتے ہوئے وہ اپنی چادر سے چہرہ پونچھنے لگی۔ اچھا، مگر آج تو شام بھی پھر مشکل سے ہوگی۔ اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، ایک دم چت لیٹا ہوا تھا۔ پلٹ کر اس کی سمت دیکھا۔ بہت محبت ہے آپ کو اپنے دوست سے۔ اس نے ٹفن کھولنا شروع کیا۔ خدا کے سامنے کس منہ سے جائیں گے خدا جانے، محبت کا کوئی دھبا نہیں ہے جن کے دامن پر۔ وہی ہوا جس کا بالو کو خطرہ تھا، یعنی شیر آ گیا تھا۔ اٹھیے، کھانا کھا لیجیے۔ اس نے ٹرے میں ساتھ لائی ہوئی چیزیں رکھیں اور اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ شکر کرنے لگی کہ جتنی دیر کھانا کھانے میں مصروف رہے گا وہ شیروں سے بچی رہے گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ٹرے پر نظر دوڑانے لگا۔ میرے حصے کی مرغیوں کو تو جان کی امان دے دیں بھابھی، 11واں دن ہے اور اس میں چکن ہے۔ اس نے معصوم بچوں کی طرح نخرہ کیا۔ یہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے عارف بھائی، آپ کے دوست دیسی مرغی بنواتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ گوشت استعمال کرنا چاہیے، آپ کا خون بہت کمزور ہے، بہت کمی ہو گئی ہے خون کی۔ بالو نے شوہر کے الفاظ مان وان دہرا دیے۔ عارف ہاتھ دھونے باتھ روم چلا رہا تھا، بے ساختہ مسکرا دیا۔ انشاءاللہ میری صحت یابی تک آپ آدھی ڈاکٹر تو بن ہی جائیں گی، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ بالو اس کی مسکراہٹ سے ایک دم محتاط ہو گئی اور اس کے باتھ روم جاتے ہی کرسی اس کے بیڈ روم سے ذرا دور کر کے بیٹھ گئی اور خود اس کی پشت سے ٹیک لگا کر باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ باہر آ گیا۔ بیٹھ جائیے بھابھی، کھڑی کیوں ہیں؟ وہ رومال جیب سے نکال کر ہاتھ پوچھنے لگا۔ رومال نکالتے ہوئے اس کا پرس جیب سے نکل کر بیڈ کے نیچے جا پڑا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کیا گرا ہے۔ ہاتھ پہنچ رہا تھا مگر نظریں ادھر ادھر متلاشی تھیں۔ بالو نے آگے بڑھ کر
بیڈ کے نیچے سے پرس اٹھایا، اس میں سے کچھ کارڈز وغیرہ نکل پڑے۔ اس نے وہ کارڈ بھی سمیٹے، پھر سیدھی ہو کر کھلے ہوئے پرس کو دیکھنے لگی جس میں عارف کی بہت دلکش تصویر مسکرا رہی تھی۔ وہ بے خبر سے انداز میں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کا اجاڑ چہرہ دیکھا، پھر تصویر پر دوبارہ نظر ڈالی۔ جانے کیوں دل دکھ سا گیا۔ حالات کی ایک ضرب نے صورت ہی بدل دی۔ مجھ سے میری تصویر ذرا بھی نہیں ملتی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بالو نے چونک کر سر اٹھایا، پھر خجل سی ہو کر پرس اور کارڈز اس کے سامنے ڈال دیے۔ خود فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شام کو آپ کے لیے کیا بھجواؤں؟ اس نے خاموشی سے گھبرا کر خاموشی کو توڑا۔ مونگ کی پھریری دال اور سلاد بس۔ آپ نہیں کھائیں گی بھابھی؟ مگر یہ تو مریضوں کا کھانا ہے۔ خیر یہ بھی تقدیر ہے، کیا کرے؟ وہ ہنس دیا، پھر ایک دم کسی گہری سوچ میں اتر گیا۔ چند لمحوں بعد نظریں اٹھا کر بالو کا پریشان سا چہرہ دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ خود غرض لوگوں نے جو حالت بنا دی ہے سلیم، کون کہتا ہے کہ یہ تقدیر اس مٹی کی ہے؟ بالو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بیٹھی ہاتھ مسلتی رہی۔ لال خان بہت اچھے دل کا آدمی ہے، مجھے امید ہے وہ آپ کو بہت خوش رکھتا ہوگا۔ عارف نے نوالا توڑتے ہوئے موضوع بدلا۔ وہ بدستور خاموش رہی۔ جب میں یہ رشتہ کروا رہا تھا تو مجھے یقین تھا جو بھی اس کی بیوی بن رہی ہے بہت ہی قسمت والی ہے، میرا یار ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گا۔ بالو نے چونک کر عارف کی شکل دیکھی۔ تو یہ ہے وہ لٹیرا جس نے میرے خوابوں کے خزانے میں لوٹ مچائی ہے۔ اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس کا جی چاہا اس کا گریبان پھاڑ دے، چہرہ کھسوٹ لے اتنا کہ لہو لہان کر ڈالے۔ وہ ہاتھ کاٹتے ہوئے دیوار پر لگے ہوئے چارٹ کو گھورنے لگی۔ اسے آنن فانن عارف سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ شاید آپ کو زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، وگرنہ اس روز جو موضوع میں نے شروع کیا تھا اس سے متعلق آپ کئی سوال کر سکتی تھیں۔ مجھے اس جگہ بڑی حیرت ہے۔ اس نے گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا۔ مگر خیر یہ کوئی عیب نہیں، اچھی بات ہے۔ یہ بھی کسی انسان کا وصف کہلاتا ہے۔ بعض لوگوں کو بڑی ہی خاموشی پسند ہوتی ہے۔ وہ کیا کہا ہے کسی بھلے سے شاعر نے، ہم کریں جو بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ تو شاید آپ ایسے لوگوں میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ تنگ تو نہیں پڑتی میرے بولنے سے؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کی آواز کی طرف متوجہ ہی کب تھی؟ وہ تو اسے اپنے خوابوں کا دلال نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت ہی مگن انداز میں گنگناتا ہوا ہال کمرے کی طرف آیا۔ رات کے 12:40 ہو چکے تھے۔ دوست شارجہ سے اپنے گھر پہنچا تھا۔ وہ یہی کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ آیا وہ گھر پہنچ چکا تھا یا نہیں، تاکہ وہ صبح اسے مل سکے۔ ہال کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا۔ بیچاری کلو ان شریر لڑکوں کا پھیلاوا بڑی تندہی سے سمیٹ رہی تھی۔ چلغوزوں کے چھلکے، کہیں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے، کہیں کشن کا مینار، کہیں اخبار، کہیں رسالے، کسی طرح کنٹرول نہیں تھا۔ تو کسی جگہ ویڈیو کیسٹ پڑی تھی۔ باری نے سارے پھیلاوے پر نظر ڈالی کہ کلو کی سمت بڑی ہمدردی سے دیکھا اور فون کے ساتھ رکھے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت اطمینان سے ریسیور اٹھایا اور ٹیون چیک کی، مگر ایک دم چونک پڑا۔ بات چیت ہو رہی تھی۔ گلباز کی حالت بہت خراب ہے بابا صاحب، اس لیے کسی بھروسے کے آدمی کی فوراً ضرورت ہے۔ تمہارے پاس اتنے آدمی ہیں، ایک بھی بھروسے کا نہیں؟ بابا صاحب پوچھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں ہے، آپ سمجھے نا، لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اچھا ہم سمجھ گئے، ٹھیک ہے، باری کو بھیج دیں؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ میرے خیال میں باری ہی مناسب ہے۔ وہ آواز پہچان چکا تھا۔ دوسری طرف کاکا جان یعنی تیمور علی خان تھے۔ آپ اسے کہیے کہ وہ سیدھا سرائے آئے، اسے صبح سے پہلے بھیج دیں۔ آپ کو نہیں پتا، مجھے یہاں ایک ایک پل بھاری لگ رہا ہے۔ موبائل پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ارے تو کیا تم خود وہاں موجود ہو؟ بابا صاحب کی آواز حیرت امیز تھی۔ تو پھر کیا کرتا؟ اس کے باپ کو بھیجتا تو وہ اجڑ اس کا گلا ہی گھونٹ دیتا۔ اوہو، بابا صاحب کی آواز سے فکر مندی جھلکی۔ اچھا خیر تم فکر نہ کرو، بڑی زحمت ہو رہی ہے تمہیں، ہمیں بہت افسوس ہے۔ وہ بیٹے سے مخاطب تھے، اور یہی بات آج تک باری کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کا رویہ تیمور علی خان سے اس طرح کا یعنی سب سے کیوں مختلف ہوتا ہے۔ ہم ابھی بلواتے ہیں باری کو۔ اور کوئی بات نہیں جی، شکریہ، خدا حافظ۔
فون بند کر دیا گیا۔ باری نے احتیاط سے ریسیور رکھ دیا۔ یا اللہ، اب کس حسینہ کے امتحان میں گرفتار ہونے والا ہوں؟ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر خود سے سوال کیا۔ اس کے کانوں میں تیمور علی خان کی آواز گونج رہی تھی، لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ بھائی، کیا میں لڑکی پروف ہوں؟ اسے جانے کیوں ہنسی آ گئی۔ کسی بھی لمحے بابا صاحب کا بلاوا آنے والا تھا۔ اس نے دوست کو فون کرنے کا پروگرام فی الفور ملتوی کر دیا۔ بابا صاحب کے استعمال میں 3 ٹیلی فون رہتے تھے، موبائل سمیت، جن میں سے 2 ایک ان کے بیڈ روم تک محدود، ایک نمبر پر حویلی کے 2-3 ایکسٹینشن تھے۔ شاید تیمور علی خان پریشانی میں ایکسٹینشن والا نمبر پش کر گئے تھے۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ خان، نیند نہیں آ رہی ہے، چائے بنا دوں؟ کلو آنچل مروڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اسے کلو کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ توبہ ہے باری، تمہاری مردانہ وجاہت بھی غضب کی ہے۔ نوکرانیاں بھی شرماتی ہیں۔ نہ جانے کب فاران نے اس پر چوٹ کی تھی۔ کلو کی ادا دیکھ کر بے اختیار یاد آ گئی، ابھی بابا صاحب مجھے بلانے والے ہیں، وہاں سے واپس آ کر چائے تو ضرور پینا پڑے گی، تیار رکھنا۔ وہ کلاک کی طرف دیکھنے لگا۔ مان اونگتی جھومتی کلو ماما اونگتی جھومتی ہال میں داخل ہوئیں۔ خان، آپ ادھر بیٹھے ہیں، میں سارا اوپر دیکھ آئی، اور یہ بیبیوں کے ساتھ فلم ڈرامے دیکھتی رہتی ہے اور پھر دیر تک جاگ کر کام کرتی ہے، صبح ڈھول بجانے پر بھی نہیں اٹھتی۔ ماما بلی نے ایک اسٹیشن پر 2 پروگرام نشر کیے۔ کلو ہاتھ میں اٹھایا ہوا کچرا ایک پولیتھین کی تھیلی میں جلدی جلدی بھرنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی ماما؟ باری نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ بڑے خان نے یاد کیا ہے آپ کو؟ بہت ہی یاد کرتے ہیں وہ ہمیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نپے تلے قدموں سے ان کی خوابگاہ کی سمت بڑھا۔ دروازے پر رک کر دستک دی۔ آؤ بھائی، جلدی آؤ۔ بابا صاحب کی آواز میں بہت اجلت جھلک رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ دلاور علی خان کمر پر ہاتھ باندھے ٹہل رہے تھے۔ اسے دیکھ کر رک گئے۔ باری، جی خان، اچھا پہلے تم بیٹھو۔ وہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی اپنے بستر پر بیٹھ گئے۔ بات یہ ہے، تمہیں اسی وقت سرائے جانا ہوگا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کے منہ سے نکل جاتا کہ اس وقت، مگر اس نے ہمیشہ ہی کی طرح پرسکون چہرے سے کہا، جی بہتر۔ ڈرائیور کو اٹھا دو، تم سارا دن کے تھکے ہوئے ہو، ڈرائیو مت کرنا۔ جی بہتر۔ کوئی اور حکم؟ وہ اٹھنے کے لیے پر تولنے لگا۔ نہیں، اب جو کچھ حکم دیں گے تیمور علی خان دیں گے، تم جا سکتے ہو۔ وہ بستر پر دراز ہو گئے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں سنو، انہوں نے پھر پکارا۔ وہ رک گیا، پلٹ کر ان کے قریب آیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سخت الجھن میں ہوں۔ باری، ہمیں تم پر بہت بھروسہ ہے، تم جانتے ہو نا۔ اس نے کہا نہ اور نہ ہی اس نے نہ ہاں کہا اور نہ بس خاموش رہا۔ ظفری نے دیوار سے ٹکرے مار مار کر اپنا سر پھاڑ لیا ہے۔ تم ہی تو لائے تھے ڈاکٹر کو؟ جی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ظفری کا ذکر کیوں شروع ہو گیا۔ اسے تو مختلف قسم کے دورے پڑ رہے تھے۔ ہمیں اس کی آج بھی اس کی بڑی فکر رہتی ہے۔ بڑی دلہن کی صحت تباہ ہو چکی ہے اس کے غم میں۔ وہ پھر گویا ہوئے اور پھر خاموش رہا۔ وہ، اچھا خیر، تم جاؤ جتنی جلدی ہو سکے۔ انہوں نے دایاں ہاتھ مٹھی کی شکل میں اپنی پیشانی پر رکھ لیا اور آنکھیں موند لیں۔ باری آہستگی سے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آیا، 2 جوڑے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھے اور پھر بک ریک سے بکس لے کر ان میں رکھی، اور پھر باتھ روم گیا، وہاں سے چیزیں سمیٹ کر ڈالیں۔ بظاہر وہ تیاری میں مگن تھا، مگر اس کا ذہن دور سرائے میں حرکت کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے وہاں؟ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ وہ ریسٹ واچ باندھتا ہوا باہر آیا اور ڈرائیور کے کوارٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ یاور علی خان تو اپنی عادت کے مطابق علل صبح ہی بیدار ہوتے تھے۔ یہاں بھی ان کے معمول میں فرق نہیں آیا۔ روزانہ کے امور نپٹا کر وہ لان میں چلے آئے۔ ان کا خیال تھا وہ کچھ دیر چہل قدمی کریں گے، مگر انہیں رکنا پڑا۔ بہت ہی دلکش منظر تھا۔ سفید بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپے سفید ہی بینچ پر پالتی مارے ماہن چھوٹا سا قرآن مجید پکڑے نہایت انہماک سے تلاوت کر رہی تھی۔ رخساروں پر ایک تواتر سے آنسوؤں کی لڑیاں گر رہی تھیں، جنہیں وہ گاہے بگاہے اپنی چادر سے صاف کر رہی تھی۔ اس کے بالکل برابر میں سفید پالتو بلی آرام دہ انداز میں، مگر جیسے مالکن کے غم میں سوگوار بیٹھی تھی۔ تازہ غسل کی وجہ سے ماہن میں ایک
महसूस की जाने वाली चमक सी पैदा हो गई थी। वो बिला इरादा देख रहे थे और वो तिलावत के दौरान आहिस्ता आहिस्ता हिल भी रही थी। इनके जहन के पर्दे पर झुमाके से होने लगे। अम्मा जान की हकीकी बहन का इंतकाल हो गया था। इसी सिलसिले में कुरान खानी हो रही थी हवेली में। नाज़रीन जवाद की वजह से अपने बेडरूम में सिपारा ले आई। वो गुस्ल करके बाथरूम से बाहर आए तो एकदम ठुठक गए। शायद उन्होंने उसका ये रूप पहली बार देखा था। सफ़ेद कड़ी हुई मुल्तानी चादर से सर ढांपे वो नहायत खुशी और खुजू से सिपारा पढ़ रही थी। जवाद ऐसा कसमसाता तो एक हाथ से थपकना शुरू कर देती। आला पैमाने पर कुरान खानी का एहतमाम था, लिहाजा जवाद की आया समेत सभी मुलाजमीन मसरूफ़ थे। उसकी नज़र अचानक ही सामने उठ गई। जाने यावर अली खान की निगाह में क्या था कि इसे हिजाब सा आ गया। उसने सिपारा चेहरे के सामने कर लिया था। कौन कौन से वार से बचेंगे जालिम। वो हंसकर बालों में बुर्श चलाने लगा। अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कुछ होश करें। नाज़नीन ने मसनूई खफकी से इन्हें टोका। तो क्यों इतने ख़तरनाक जलवे दिखाती हो? वो इसे आईने में देखते हुए छेड़ रहे थे। तौबा! नाज़नीन ने सर झटक कर फिर पढ़ना शुरू कर दिया था। जाहिदों की तौबा तो टूटती ही है, नाज़नीनों के वज़ू भी टूटते हैं। ख़बरदार जो कभी नामहरमों के सामने इबादत की, शुक्र करो इस वक्त कमरे में तुम्हारा महरम है, वरना दोबारा वज़ू करना पड़ता। उन्होंने चौंक कर माहिन के चेहरे से नज़रें हटा ली। इनके अपने ही मुंह से निकले हुए अल्फाज उन्हें चिढ़ाने लगे। उन्होंने वापसी के इरादे से कदम बढ़ा दिया। आइए ना यावर भाई, बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। माहिन ने उन्हें मुखातिब किया और पाँव नीचे लटका दिए। नहीं नहीं, आप अपना काम जारी रखिए, चाय इतनी ज़रूरी नहीं। अंदर मुलाजिम है, रोशी है। उसकी तरफ देखे बगैर वो जवाब दे रहे थे। तो बैठ जाइए ना, वापस क्यों जा रहे हैं? आप हालत इबादत में हैं, मुनासिब नहीं लगता। वो नज़र चुराकर सामने दरख्त पर बैठी सरमस्ती चिड़िया को देखने लगे। माहिन जैसे कुछ समझी नहीं, फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद मुस्कुरा दी। अरे बैठिए आप तो हमारे महरम हैं, हम तो यही समझते हैं। यावर अली खान शायद ही ज़िंदगी में कभी इस तरह लाजवाब होते थे। बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गए थे और सोचना चाहते थे और ना बोलना चाहते थे। इसे सिपारा मुकम्मल करने में 5-7 मिनट मज़ीद लगे। अंदर दाखिल होते हुए वो इधर उधर झांकती हुई कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मुबादा कहीं यावर अली खान बैठे हों, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। नुमान भी अपने कमरे में नहीं था, आज सोयम था। जाहिर है वो इंतज़ामात में मसरूफ़ होगा। अम्मा, यावर भाई को ऊपर चाय भिजवा दो। रोशी बीबी ले गई हैं। साथ वाली बेगम सारा के यहाँ से नाश्ता आया था, वो उसी वक्त चाय ले गई थी अपने वालिद के लिए। मुलाजमा ने तफसील से जवाब दिया। माहिन को रोशी पर ढेर सारा प्यार आया। बड़ी जिम्मेदार हो गई है ये रोशी, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या ख्याल, और कौन ख्याल रखेगा यावर भाई का? वो जीने तय करके ऊपर उनके कमरे में पहुंची। यावर अली खान अखबार पर नज़रें दौड़ाते हुए चाय भी पी रहे थे। रोशी उनके कपड़े प्रेस कर रही थी। पप्पा, खाला तो बहुत दुखी हो गई हैं, बेचारी का कोई भी नहीं रहा, ना अम्मी ना अब्बू, फिर हमारी अम्मी जैसी किसी की अम्मी नहीं, और वो तो हमारी अम्मी की बहन है। पता नहीं नाना जान ने अभी तक उनकी शादी क्यों नहीं की थी। शायद पढ़ाई की वजह से, मगर पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। शादी भला क्या कहती है? बाद लोग शादी से पहले बिल्कुल भी काबिल ज़िक्र नहीं होते, मगर शादी के बाद बड़े काम करने लगते हैं। शायद अपने फाजिल लाइफ पार्टनर की वजह से, काबिल फाजिल लाइफ पार्टनर की वजह से। अच्छे लाइफ पार्टनर से मोरल सपोर्ट जो मिलती है, अगर खाला को अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो वो और एक्टिव हो जाएंगी। आई एम रॉन्ग पप्पा? उसने पलटकर बाप से दरियाफ्त किया। बिल्कुल नहीं, वह हनूज अखबार में मुनमहिक थे। थैंक्स पप्पा, खाला की शादी हम कराएंगे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वो मासूमियत से पूछ रही थी। क्यों नहीं, बिल्कुल। वो इसी तरह मसरूफ़ अंदाज में टुकड़ा लगा रहे थे। तो फिर अभी ऐसी बातों का माहौल नहीं है। तुम इस तरह की बातें और किसी के सामने ना करना, ओके? उन्होंने उसे दरमियान में टोक दिया। ठीक है रोशी, तुमने चाय पी? अब वो ज़्यादा देर दरवाजे की आड़ में खड़ी ना रह सकी और अंदर आ गई। आप इस तरह के तकल्लुफ़ात में ख़ुद को परेशान ना करें। ये वक्त इस तरह की बातों के लिए साजगार नहीं, और फिर ये इसी का तो घर है
یہ اپنے کام خود کر سکتی ہے۔ یاور علی خان نے چشمہ اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ آئیے روشی، اپنی خالہ کے لیے چائے لاؤ، فی الحال تمہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ روشی نے باپ کا حکم سن کر فوراً استری کا پلگ نکال دیا۔ میرا موڈ نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، اس نے روشی کو جانے سے روکا۔ تم جاؤ روشی، انہوں نے روشی کو روانہ کر دیا۔ ماہین ان سے خاصے فاصلے پر پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ یہ روشی بہت سادہ اور جذباتی ہے، کوئی ایسی ویسی بات کر بیٹھے تو آپ برا نہ منائیے گا، میرا مطلب ہے کچھ خیال نہ کیجیے گا۔ شکر ہے آپ بیٹی کے بھی ہوئے، مجھے تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے، ماہین نے پھیکی سی مسکراہٹ میں جواب دیا۔ انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد کا ہی ہوتا ہے، اولاد انسان کے اپنے وجود کا ہی پرتو ہوتی ہے۔ بہت برے گمان رکھتے ہیں آپ میرے بارے میں، وہ مبہم سا مسکرائے۔ کیا کریں، آپ امپریشن ہی ایسا دیتے ہیں، اس نے بھی صفائی سے خود کو بچایا۔ خیر آپ کے تو ہم مشکور ہیں۔ وہ اخبار طے کرنے لگے۔ کس سلسلے میں؟ وہ حیران ہوئی۔ بتائیں گے پھر کسی وقت۔ انہوں نے ایک ثانیہ کو اس کا متحیر سا چہرہ دیکھا۔ کس وقت؟ اسے جیسے بے چینی سی ہونے لگی۔ ابھی وقت کا تعین نہیں ہے۔ انہوں نے بھی سرسری نگاہ سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کر لیجئے اور بتا دیجئے۔ وہ خاصی بے صبری نظر آئی۔ اتنی جلدی تو میں کسی پڑھے ہوئے میموریل پر بھی سائن نہیں کرتا۔ اس نے سگریٹ سلگانا شروع کر دی۔ ماہین نے گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، جیسے ہار مان لی ہو۔ حالانکہ بیوروکریسی کسی وقت کی محتاج نہیں ہوتی، اس نے لطیف سا طنز کیا۔ یاور علی خان نے بے ساختہ مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے خوشی ہے اتنا عرصہ باہر رہنے کے باوجود آپ اپنے نیشنل انٹرنل افیئر سے بے خبر نہیں اور اپنے ملک کی تمام چیزوں کی خبر رکھتی ہیں۔ خیر اب تو یہاں فوج ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ آپ جانتے بھی ہوں گے فوجی دستوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ وہ بڑی خود اعتمادی سے کہہ رہی تھی، مگر اس سے سویلین کی اہمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر چھوڑے، کسی نازک اندام خاتون کو روبرو بٹھا کر یہ بحث نہیں کرتے۔ انہوں نے فوراً بحث سمیٹی۔ جی؟ اس نے چونک کر یاور علی خان کی سمت دیکھا۔ وہ واقعی ان کا انداز سمجھ نہیں پائی۔ سفید کلف شدہ کاٹن کے شلوار سوٹ میں سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے یاور علی خان اسے نہ جانے کیوں بہت عجیب محسوس ہوئے۔ بعض اوقات آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ چونکہ اپنی خاموشی پر خود ہی خجل ہو گئی تھی، اسی لیے وضاحت کی۔ یاور علی خان نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑی اور سامنے لگے منیب احمد کے پورٹریٹ پر نظریں جما دیں۔ بات سمجھنا یا نہ سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں، اصل بات سمجھنے کی کوشش ہے۔ ویسے ایک بات کا کریڈٹ میں آپ کو ضرور دوں گا، پچھلے 20 سالوں میں نے اتنی گفتگو نہیں کی جتنی آپ مجھ سے کروانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ جیسے میرے اوپر آپ کا کنٹرول ہے۔ شکر کریں صرف والیوم سسٹم۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ یاور علی خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سائے کی طرح رگنے لگی۔ وہ اپنے مخصوص دل آویز انداز میں کش لگا کر دھواں بکھیر رہے تھے۔ پیشانی کی چند افقی چند عمودی لکیریں ان کے چہرے کو ایک انوکھا سا وقار عطا کرتی تھیں۔ مونچھوں تلے ہونٹوں پر سائے جیسی مسکراہٹ ان کی پوری شخصیت میں عجیب سا طلسم پیدا کر رہی تھی۔ ماہین نے ان کی پختگی میں دلبری سی محسوس کی، پھر وہ اپنے احساسات سے خود ہی خوفزدہ ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، نیچے دیکھتی ہوں کیا ہو رہا ہے۔ وہ چادر سر پر جما کر کھڑی ہونے لگی۔ ارے روشی چائے لینے گئی ہے، کچھ نہیں ہوگا 5 منٹ میں۔ ان کے انداز میں افسرانہ پن اونت کر آ گیا تھا۔ لاشعوری طور پر ہاتھ ہلانے کے انداز سے واقعی یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے پی اے سے مخاطب ہوں۔ وہ بیٹھ تو گئی پر یوں لگا جیسے اس کی خود اعتمادی جواب دے رہی ہو۔ خالہ مجھے تو آپ کے گھر میں کام کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ جب یہاں ہمارے ہاں یعنی ہری پور آئیں گی تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ حویلی میں تو اس قدر نوکر ہیں کہ زندگی کا مزہ ہی نہیں۔ بعض اوقات تو میرا دل چاہتا ہے کہ کلو اور سرسوتی کی طرح ہل ہل کر پتیلیاں مانجوں۔ ماہین جو غم اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی، بے اختیار مسکرا دی۔ حالانکہ دکھ سے چور چور اعصاب کب سے اسے یقین دلا رہے تھے کہ اب وہ مدتوں نہ مسکرا سکے گی۔ روزانہ مانجنا پڑ گئی نا تو پتہ چل جائے گا۔ اس نے بھانجی کو حقیقت کا چہرہ دکھایا۔ مانج لیں گے
بندہ اندر سے خوش ہو تو خود بخود اسٹیمنا پیدا ہوتا ہے، کیوں پپا؟ شاید۔ وہ دلچسپی سے روشی کو دیکھنے لگے۔ ماہین چائے پینے لگی تھی اور روشی نے استری کا پلک پھر سے لگا دیا تھا۔ حیران پریشان ہونا تو اس نے مدتوں سے چھوڑ رکھا تھا، فی الحال تو بس ایک کوفت کا عالم تھا۔ وہ صبح 5 بجے کے قریب یہاں پہنچا تھا۔ تیمور علی خان ایک اذیت اور ناگواری کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر طمانینت کا بھرا سانس لیا۔ پریشان مت ہونا، زیادہ دنوں کی بات نہیں، 2-3 دن ہی میں دماغ درست ہو جائے گا۔ تمہیں بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ یہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ جو سامان تمہیں لانے کو کہا تھا لے آئے۔ اور باری کے ساتھ آئے ہوئے سرائے کے ملازم سے مخاطب ہوئے، یہ ایئر ٹائٹ ڈبوں میں جو کھانا ہے یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ یہ کچے کیلے ہیں، وہ کھانا مانگے تو یہ کیلے دے دینا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پینے کے لیے پانی مانگے تو تھوڑا سا گرم کر کے دینا، ٹھنڈے پانی کا قطرہ بھی اس کے حلق میں جانا نہیں چاہیے۔ کل پرسوں تک ٹھیک ہو جائے گی، پھر حویلی ساتھ ہی لے جانا، اور زیادہ ہی ڈھیٹ نکلی تو ہم تمہیں جلد بھجوا دیں گے۔ 3-4 دن میں گلباز کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی یا یہ سنبھل جائے گی۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی سنا کر اس کی کچھ سنے بغیر خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو گئے، جبکہ ملازم کو اشارے سے اپنے ساتھ کھڑی گاڑی کی سمت متوجہ بھی کیا۔ یہ گاڑی باری کے لیے رہنے دو، کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ورنہ جب یہ واپس آئے گا تو ساتھ لے آئے گا۔ تم جیپ ڈرائیو کرو، تھکن سے جوڑ دکھ رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، باہر سے دروازہ چیک کر کے تم بھی آرام کر لو، تھک گئے ہوگے، ساری رات سوئے تو نہیں۔ تیمور علی خان نے جیپ میں بیٹھ کر باقی ماندہ گفتگو مکمل کی اور جیپ اسٹارٹ ہو گئی۔ خدا حافظ خان۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور چاروں طرف پھیلے ہوئے اجاڑ بیابان علاقے کو دیکھا۔ یا الہی، ابھی کیا کیا دیکھنا ہے اس آنکھ نے۔ اس نے گہرا سانس اندر کھینچا اور کچھ فاصلے پر رکھے دونوں بیگ اٹھا کر آگے بڑھ کر اٹھا لیے۔ تھکن اور نیند کا اس قدر غلبہ تھا کہ اسے رتی برابر دلچسپی نہیں تھی کہ ان تھیلوں میں کیا کچھ ہے۔ اس سے دونوں تھیلے اٹھا کر درمیان کے کمرے میں رکھے اور ایک کرسی پر ٹک گیا۔ ساری عمارت ویرانی کا نشان تھی، گزارے لائق بھی سامان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب کیا فرش پہ سوؤں؟ سر پر ہاتھ پھیرتے سوچنے لگا۔ خیر، اور کمرے بھی چیک کرتے ہیں۔ اوہو، پہلے اس کی چیکنگ تو کر لی جائے جس کے سبب کالے پانی آئے ہیں۔ خدا جانے کون ہے بیچاری، کس کی شامت آئی ہے۔ وہ ہال کمرے کی طرف آیا، دروازے کو بغور دیکھا جو ہلکے سے اجالے میں واضح نہیں تھا۔ بہرحال وہ باہر سے بند تھا، پھر بھی اس نے ہاتھ لگا کر اطمینان کرنا ضروری سمجھا۔ پھر وہ باقی کمرے دیکھنے لگا۔ سب سے آخری کمرے میں بالآخر اسے ایک باندھ سے بنا ہوا پلنگ نظر آ گیا۔ سرہانے تکیہ اور پائنتی ایک رنگین کھیس رکھا ہوا تھا۔ اس نے پلنگ پر بیٹھ کر تکیے پر ہاتھ پھیرا، سوچنے لگا کہ یہ تکیہ استعمال کر لیا جائے یا نہیں، پھر شاید دل نہیں مانا۔ اس نے تکیہ ایک طرف ہٹا کر کھیس تہہ کر کے سر کے نیچے رکھ لیا اور دراز ہو گیا۔ تھکا ہوا جسم تھا، چند ہی لمحوں میں غافل ہو گیا۔ عام دنوں میں اس کی نیند کا دورانیہ 5-5.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، مگر آج آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ وہ معمول سے زیادہ سویا ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلا خیال یہ آیا کہ وہ قیدی لڑکی رات سے اب تک بھوکی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے پاؤں میں اپنی پشاوری چپل پھنسائی اور تیزی سے ہال کمرے کی طرف آیا۔ زنگ آلود کنڈی بڑی محنت سے کھلی، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اچھا خاصا دن چڑھ چکا تھا، مگر کمرے میں کہیں سے روشنی آتی دکھائی نہیں دی۔ نیم تاریک سا ماحول تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بمشکل اسے آخری سرے پر بچھا تخت نظر آیا اور تخت پر ایک وجود، سفید دودھیا ہاتھ اور پاؤں نیم تاریک ماحول میں چمک کر بھی جیسے اس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے تخت پر موجود وہ ساکت وجود ہے۔ یہ خیال نہایت ہی پریشان کن تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے تخت کے قریب پہنچا۔ لڑکی، اٹھو، اس نے آواز دی۔ جواب میں بدستور خاموشی چھائی رہی۔ اٹھو لڑکی، دوپہر ہو چلی ہے، کچھ کھا پی لو۔ ہنوز خاموشی تھی۔ اب آنکھیں تخت پر لیٹے وجود کو واضح دیکھنے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ لڑکی کروٹ کے بل لیٹی تھی، پاؤں بھی سمٹے ہوئے تھے، باری کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا کاندھا چھوا۔ اٹھو بھائی۔ جسم میں اب بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔
اب تشویش پیدا ہونا لازمی امر تھا۔ اس نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ وہ مٹی کے بت کی طرح لڑک گئی۔ سفید و سبھی چہرہ اب اس کے سامنے تھا، مگر وہ ملکچرے ماحول میں پہچان نہیں سکا۔ ایک لمحے کو ساکت سا کھڑا رہ گیا، پھر فوراً ہی سر جھٹک کر دیواروں پر نظریں دوڑانے لگا۔ بڑے بڑے دریچے دونوں طرف موجود تھے۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر دونوں دریچے کھول دیے۔ دریچے کھلتے ہی کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ پلٹ کر لڑکی کی طرف آیا اور بری طرح چونک پڑا۔ جھومر بھابھی! وہ اتنی بری طرح چکرایا کہ فوراً خود پر قابو نہیں پا سکا۔ سر تھام کر رہ گیا، پھر جیسے کسی خیال سے چونک پڑا۔ اس کی کلائی تھام کر نفس ٹٹولی جو گھبراہٹ میں رکی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اس کے دل کی جگہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک گونا سکون اس سے محسوس کیا۔ دل دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے باہر آیا اور پانی تلاش کیا۔ باہر دالان میں ہینڈ پمپ تو نظر آیا، مگر آس پاس کوئی برتن دکھائی نہیں دیا۔ اب کچن تک رسائی ضروری تھی۔ وہ سامنے نظر آنے والے دروازوں کی سمت بڑھا۔ ان میں سے ایک کچن کا دروازہ تھا۔ کچن کیا تھا؟ ایک نظر میں تو بھاڑ ہی محسوس ہوا۔ چولہے سے راکھ نکل کر دروازے تک آ رہی تھی۔ دیواریں اور چھت دھوئیں سے اٹی ہوئی تھی۔ چند قدیم قسم کے برتن ادھر ادھر لڑکے ہوئے تھے۔ بڑی سی چنگیر میں بجائے روٹیوں کے کوئلے رکھے تھے۔ ایک طرف جھاڑو تو دوسری طرف لکڑیوں کا گٹھر۔ اس نے زمین پر سے ایک بے ہنگم قسم کا گلاس اٹھایا اور ہینڈ پمپ کی طرف آیا۔ جلدی سے گلاس دھویا، پانی بھرا اور جھومر کے پاس آ گیا۔ پانی کے چھینٹے مارے، ہتھیلیاں سہلائیں، تلوے رگڑے، جو جتن کر سکتا تھا کیے، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ سہ بارہ پانی کے چھینٹے مارے۔ بے بسی کے احساس نے اس کے اعصاب شل کر دیے۔ اس نے اس کی ناک کے آگے ہتھیلی کر کے سانس کی رفتار چیک کی، جو بہت کم محسوس ہوئی۔ ایسی صورت میں سانس روکنے کے عمل کرنا خطرناک تھا۔ اس نے گلاس کا سارا پانی اس کے چہرے پر ڈال دیا۔ یا اللہ، میرے حال پر رحم کر، کہیں قتل ہی گلے نہ پڑ جائے۔ اس نے بحالت بے بسی میں دعا کی اور دوبارہ گلاس بھرنے ہینڈ پمپ کی طرف دوڑا۔ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس ہوا۔ دوبارہ چھینٹے مارے۔ اب اس نے بزرگوں کا ٹوٹکا آزمایا۔ پاؤں سے چپل اتار کے بیچاری کی ناک سے لگا دی۔ کچھ نہ ہوا کہ سانس کا عمل ہی بے حد سست تھا۔ وائے افسوس، وہ اب بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پھر پانی اس کے چہرے پر پھینکا اور آخری چارے کے طور پر مصنوعی سانس دینے کی تدبیر آزمانا چاہی۔ اس کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا، مگر حویلی کے با اختیاروں نے اسے قطعی فیصلے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہ مر بھی گئی تو اسے بچا لیا جائے گا، مگر بچنے کے باوجود معنی خیز نظروں کا سامنا آسان بات نہیں تھی۔ الزام کے ساتھ زندہ رہنا پھانسی سے بھی زیادہ سزا ہے، وہ بھی اس شخص کے لیے جس نے کسی کے رخسار پر تھپڑ بھی نہیں مارا ہو۔ وہ دونوں ہاتھ تخت پر جما کر اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اسی لمحے جھومر نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور باری کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے کند چھری سے ذبح کر دیا ہو۔ وہ ایک دم پورے قد سے کھڑا ہو گیا۔ پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پہلا لفظ کیا بولے، کس طرح بتائے کہ وہ ایک بے بس کی مدد کر رہا تھا۔ جھومر چند لمحے حیران و پریشان آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم اٹھ بیٹھی، اپنا دوپٹہ سنبھال کر تخت سے اتر گئی۔ چہرے پر بھوک نے عجیب سی پلاہٹ بکھیر دی تھی، ہونٹوں پر پیاس نے پپڑیاں جما دی تھیں، آنکھوں میں حقارت کے جذبے نے بڑی قوت بھری ہوئی تھی۔ اس نے فرش پر تھوک دیا اور دوسرے ہی لمحے باری نے اسے دبوچ لیا۔ ظفری کی بیوی نہیں ہوں، داشتہ ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ اس پر شریعت کے کسی رکن کی پابندی کا اطلاق نہیں، جس کا مواخذہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی عبادت کا حساب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب نکاح ہی نہیں ہوا تو کون بیوی؟ کیسی بیوی؟ تم بھی موقع سے فائدہ اٹھاؤ خان۔ اس بھوکی پیاسی لڑکی پر اس وقت تمہاری قدرت حاصل ہے۔ باری نے ایک اذیت کی تیز دھار تلوار اپنے وجود پر چلتی محسوس کی۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے چہرہ پھیر لیا۔ بھابھی، آپ پہلے میری بات سنیں۔ اس نے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے جیسے درخواست کی۔ خبردار جو مجھے بھابھی کہا، یہ نکاحی رشتے ہیں، بغیر نکاح کے کوئی لڑکی کسی کی بھابھی نہیں ہوتی، اور تم بھی اپنی بھابھی کی ہی عزت تو افزائی کر رہے تھے۔ خاموش ہو جائیں پلیز، آپ کو پہلے میری بات سن لینی چاہیے۔
اس کی آواز میں صدمے اور احساس توہین کا واضح اثر تھا۔ کوئی بات نہیں سننا مجھے، سنا تم نے؟ تم حویلی کے کارندے ہو، ان سب سے مختلف کیسے ہو سکتے ہو؟ بولتے بولتے جھومر کو چکر آ گیا۔ اس نے جھک کر تخت تھام لیا۔ آپ بے ہوش تھیں اور تم اس بے ہوشی کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جھومر نے بھڑک کر اس کی بات کاٹ دی۔ باری نے بہت عجیب سے انداز میں زندگی گزاری تھی، اس پر جوانی بھی ٹوٹ کر آئی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی چلتے رہتے تھے، مگر اس طرح کی بات کی نوبت بھی آ سکتی ہے، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی قوت برداشت پر ناز تھا، مگر جی چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اس بے وقت لڑکی کا گلا دبا دے۔ مجھے سطحی پیمانوں سے مت ناپیے، گھن آ رہی ہے مجھے آپ سے۔ آپ میری بات سنے بغیر مجھے اس طرح ذلیل کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کتنے گھنٹوں سے غشی یا بے ہوشی کے عالم میں تھی، اور یہ کہ اس وقت کیا بجا ہے؟ دفتروں میں لوگ آدھا کام نپٹا کر لنچ کر رہے ہوں گے، میں صبح 5 بجے سے یہاں ہوں اور آپ گھنٹوں سے بے خبر۔ شرم آ رہی ہے مجھے آپ سے یہ کہتے ہوئے کہ اس وقت آپ بے ہوش تھیں۔ آپ تو ہوش میں ہیں، شادی شدہ ہیں، لے لیجیے اپنا جائزہ اور دیکھ لیجیے آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ آپ کا گواہ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے کہے الفاظ نے آپ اپنے کہے الفاظ واپس لے لیں۔ اس کی نظروں سے خون چھلکنے لگا۔ کیوں لوں میں اپنے الفاظ واپس؟ ہوا نہیں تو کیا ہوا؟ ہو سکتا تھا، وہ تو اللہ نے مجھے بچا لیا۔ جھومر کے لہجے میں نفرت کا زہر گھلا ہوا تھا۔ آپ میں اگر سوجھ بوجھ کی کمی نہ ہوتی تو آپ یہاں قید کیوں کی جاتی؟ کی ہوگی کوئی بڑی حماقت بڑے خانوں سے۔ آپ کی سانسیں بہت کم ہو چکی ہیں اور میں اس حویلی میں جادو کے زور پر کوئی آکسیجن سلنڈر پیدا نہیں کر سکتا۔ جس طرح مجبوری میں مردار حلال ہوتا ہے، کچھ اسی طرح کا عمل تھا۔ اب آپ یقین کریں یا نہ کریں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ باہر 2 تھیلوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ استعمال کر سکتی ہیں، حالانکہ مجھے ہدایت ہے کہ آپ کو کچھ گھنٹے تک کھانے کو نہ دیا جائے۔ ویسے آپ نہ کھائیں تو بہتر ہے، شاید اس طرح آپ واقعی مر جائیں۔ یوں بھی ایسی زندگی کا کوئی فائدہ تو نہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو بچانے کی کوشش کیوں کی۔ میں نے اس سے زیادہ بدصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ جھومر دونوں ہاتھوں کو تخت پر ٹکائے بمشکل بیٹھی ہوئی تھی۔ مسلسل فاقوں کا اثر تھا کہ اسے اب بھی چکر آ رہے تھے۔ اس وقت تو جذباتی قوت نے جیسے اٹھا دیا، مگر نقاہت کے سبب یہ کیفیت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اس نے تخت پر رکھا گلاس اٹھا کر اندر جھانکا۔ بہت تھوڑا سا پانی تھا۔ اس نے بے تابی سے گلاس منہ سے لگا لیا اور پانی اندر انڈیلا۔ عجیب سے ذائقے والا نمکین سا پانی، مگر اسے یوں لگا جیسے بہشتی مشروب ہو۔ پانی حلق میں پڑتے ہی جیسے کسی برساتی قوت نے اندر اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح جھکے جھکے بیٹھی رہی اور سانس لیتی رہی، پھر گردن موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر آہستہ سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی چڑھی دھوپ کا اندازہ ہوا۔ دروازے کے دونوں سروں پر روشنی سے خوب روشن تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر دالان کی سمت کا راستہ اختیار کیا۔ باہر آ کر سب سے پہلے اس کی نظر ہینڈ پمپ پر پڑی۔ وہ سیدھی وہیں آئی اور پمپ چلا کر ایک ہاتھ سے منہ پر چھینٹے ڈالنے لگی۔ ٹھنڈے پانی کے احساس نے سارے وجود کو تقویت پہنچانا شروع کر دی۔ وہ مسلسل منہ پر پانی ڈال رہی تھی۔ نہ جانے ایک دم کیا ہوا، پمپ سے پیشانی ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جتنا رو سکتی تھی روئی، حتیٰ کہ نیم جاں ہو گئی۔ کافی دیر سسکیاں لیتی رہی، پھر دوبارہ چہرے پر پانی ڈالنا شروع کر دیا اور بعد میں دوپٹے سے چہرہ پہنچا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے اٹھنے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہو۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ واپس چل پڑی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے درمیان کے کمرے میں کرسی پر اسے بیگ دکھائی دیا۔ کانوں میں باریکی الفاظ گونجے۔ وہ جیسے نئے سرے سے زندہ ہو گئی۔ بیگ کی طرف تیزی سے بڑھتے اس کے قدموں میں تیزی آئی۔ اس نے بیگ کھول کر اشیاء دیکھنا شروع کی۔ بسکٹ کے پیکٹس، چپس، فریش وال ایئر ٹائٹ ڈبوں میں کھانا، ڈبل روٹی کے پیکٹس، جیلی اور مارملیڈ کی بوتلیں اور جانے کیا کیا۔ وہ تو جیسے ایک دم حواس باختہ ہو گئی۔ یہ سب تیمور علی خان نے اس کے لیے بھجوایا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ باری اپنے ساتھ لایا ہوگا۔ اسے بہت اچھا رہنے کی عادت ہے، ظاہر ہے انتظام سے آیا ہے۔ اس نے ڈبل روٹی نکال کر انگلی سے جیلی لگا کر جلدی جلدی منہ میں ٹھونسی۔
جیسے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ بھوکے اور خالی پیٹ میں خوراک کیا پڑی، جیسے آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اس نے چپس کا پیکٹ دوپٹے میں رکھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باری ابھی بھی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ ہال کمرے میں جانے کے بجائے راہداری میں سیدھی چلی گئی۔ ننگے پاؤں تھی، اسی لیے چال بے آواز تھی۔ بیرونی احاطے میں بھی وہ نظر نہیں آیا جہاں زمانے بھر کے جھاڑ جھنکار اگے ہوئے تھے۔ اچانک اس کی نظر لکڑی کے طویل و عریض پھاٹک پر پڑی، جس کا درمیانی کھڑکی نما راستہ کھلا ہوا تھا، یعنی پٹ نیم وا تھے۔ اس کے اندر نہ جانے توانائی کا خزانہ محسوس ہوا۔ ایک نظر اپنے ننگے پیروں پر ڈالی اور احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتی پھاٹک تک آئی۔ اس سے قبل کے کھڑکی نما دروازے سے باہر قدم رکھتی اس کا بازو آہنی شکنجے میں تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، تشریف لے چلیے اندر، اور آئندہ اس قسم کی کوئی بہادری دکھانے کی کوشش کی تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ باری نے اسے کھینچ کر اندر کیا اور زوردار آواز سے ذیلی دروازہ بند کر دیا۔ شاید مجھے آپ سے ہمدردی ہو جاتی، مگر اب نہیں ہو سکتی۔ کوشش کیجیے گا جب تک میں یہاں ہوں آپ میرے سامنے نہ آئیں۔ اس نے دروازے میں تالا ڈالتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیے، یہ کتے بندھے ہوئے ہیں، حالانکہ انہیں کھلا رہنے کا حکم ہے۔ اب میرا اور آپ کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چابیاں اپنی مٹھی میں دبوچتا اس سے پہلے آگے بڑھ گیا۔ وہ کار کی اوٹ سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے بننے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا میں نے اس کی اصلیت دیکھی نہیں؟ اس کے لہو میں انگارے ناچنے لگے ہوں۔ اگر قدرت نے مجھے موقع دیا، پہلی فرصت میں اس کے منہ سے نقاب نوچوں گی۔ ہال کمرے میں تو جیسے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ دوبارہ دالان میں آ گئی، پھر کچھ سوچ کر کچن میں چلی آئی۔ دھوئیں کی کارگزاری دیکھ کر تو جیسے اس کی وحشت اور بڑھ گئی۔ اس نے نیچے پڑے ہوئے برتن سمیٹے، ہینڈ پمپ کی طرف آئی اور ایک برتن میں مٹی لے کر برتن رگڑنے لگی۔ اچانک اس کا ذہن ماحول کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھری دوپہر کا عالم تھا۔ اس پر سے برگد اور کیکر کے درختوں پر بیٹھے کووں کی کائیں کائیں، بیابان اور سناٹے میں عجیب قسم کی ناگواری سمائی ہوئی تھی۔ تنہائی اور بیابانی کا اتنا گہرا اثر تھا کہ چند لمحوں کے لیے اس کے ہاتھوں کی گردش خود بخود رک گئی اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اسے ایک دم باری کا خیال آیا۔ دھڑکنیں پھر سے روا ہو گئیں اور وہ دوبارہ برتن رگڑنے لگی۔ مگر وہ تو لٹیرا ہے، شاید وہ کیا میرا تحفظ کرے گا؟ اس سے تو لاکھ درجہ اچھا وہ بوڑھا گلباز تھا۔ تیمور علی خان سے اسے کہہ رہے تھے، بہت ہی کوری پرکھ ہے خان کی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ اچانک اس کی پیٹھ پر چھوٹا سا پتھر لگا۔ پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑا۔ وہ خوفزدہ ہو کر کھڑی ہو گئی، چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں دوبارہ بیٹھ گئی اور برتن اٹھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ پھر ایک کنکری اس کی پشت پر پڑی۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور اینٹوں کی دیوار کے سوا اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ خاصی دیر اسی طرف چہرہ کر کے دیوار کو گھورتی رہی، مگر کچھ نہ ہوا۔ بالآخر بیٹھ گئی، مگر ذہن بہت الجھ گیا تھا۔ باری کو تو نے خود آخری کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اگر وہ باہر آتا تو سامنے سے آتا، حملہ تو پیچھے سے ہو رہا تھا۔ وہ گمسم بیٹھی سوچنے لگی۔ پھر ایک نرم سی چیز دھپ سے اس کی کمر سے ٹکرائی۔ اس نے مڑ کر کمر سے لگنے والی چیز کو دیکھا۔ سیاہ رنگ کا بلی کا مردہ بچہ تھا، جس کی سبز آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جہاں باری کو داخل ہوتے دیکھا تھا۔ باری ایک موٹی سی کتاب چہرے کے سامنے کیے لیٹا ہوا تھا۔ باری پتہ نہیں کون مجھے بہت دیر سے تنگ کر رہا ہے، وہ روحاں سی ہو رہی تھی۔ تو آپ سے کس نے کہا ہے آپ حویلی میں چہل قدمی کریں؟ جا کر لیٹی اپنے تخت طاؤس پر۔ اس نے چہرے کے سامنے سے کتاب ہٹائے بغیر تلخی سے جواب دیا۔ وہ جو کوئی بھی ہے تمہیں بھی پریشان کر سکتا ہے۔ وہ بگڑ گئی، مائی فٹ، وہ بڑبڑایا اور خواہ مخواہ ہی صفحہ پلٹ دیا۔ جائیے آپ یہاں سے، فی الحال آپ مریں گی نہیں، اطمینان رکھیے۔ وہ ہونٹ کاٹتی واپس ہینڈ پمپ کی طرف آ گئی۔ اس کی آواز سن کر کم از کم دوسراہٹ کا احساس تو ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے خوف معدوم ہو گیا۔ اس نے دور پڑا برتن اٹھایا اور رخ تبدیل کر کے برتن مانجنے لگی۔ اب حملے کے مقام کی طرف اس کا چہرہ تھا۔ اب وہ برتن کی طرف کم اور دیواروں کی طرف زیادہ متوجہ تھی۔
سویم سے اگلے دن صبح کی فلائٹ سے انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کر لیا، جبکہ روشی ابھی کچھ دن اور ماہین کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر یاور علی خان کی کچھ منصبی مجبوریاں تھیں، وہ زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکتے تھے۔ روشی نے دبی زبان سے ان کے حضور درخواست بھی پیش کی تھی کہ وہ اسے کچھ دن خالہ کے پاس رہنے کی اجازت دے دیں، جس کا جواب اتنا نپاتلا آیا کہ آگے بولنے کی گنجائش نہیں رہی کہ اس وقت یہاں کے سوگوار ماحول سے تمہیں کیا حاصل ہوگا، نہ کہیں آ جا سکتی ہو اور نہ ہی سیر و تفریح کرنا زیب دیتا ہے، تمہاری یہ چھٹیاں تمہیں خوشی کے بجائے نقصان کا احساس دیں گی، اس سے بہتر ہے تم تعلیمی پروگریس بہتر کرو، اگلی بار موسم سرما کا کچھ سخت وقت ہم کراچی میں گزاریں گے، اگلی بار میں اندازاً کتنا وقت ہوگا، میرا مطلب ہے پپا ہماری طرف تو 3 مہینے زبردست سردی ہوتی ہے، یہ جتنے لوگ کراچی سے جاتے ہیں یہ تو یہی کہتے ہیں، ابھی وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا، تو اگلے سوال کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں پپا کی آنکھیں بعض اوقات اتنی زیادہ ریڈ کیوں فیل ہوتی ہیں، ان کے ساتھ محض تاثرات سے اس کا چھوٹا سا دل دھک سے رہ جاتا تھا۔ جیپ اور ڈرائیور ایئرپورٹ پر انہیں منتظر ملے تھے۔ جس وقت گھر میں داخل ہوئے دوپہر ڈھلان کے مرحلے میں آ چکی تھی، روشی کو سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ یاور علی خان اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھے تو روشی سیدھی کچن میں پہنچی۔ کوئی اچھی چیز ہے کھانے کو؟ مزیدار سی، بہت بھوک لگ رہی ہے، پلین میں تو بس کھانے کی ڈریسنگ ہوتی ہے، ٹیسٹ تو ذرا نہیں ہوتا۔ وہ ہاتھ دھو کر کرسی کی طرف بڑھی۔ آپ کو 2 منٹ انتظار کرنا ہوگا بیبی، میں بڑے سرکار کو یہ چائے پہنچا دوں؟ خان سامہ نے مؤدبانہ درخواست کی اور ٹرالی کی سمت اشارہ کیا۔ مگر تم پہلے کھانے کا تو پوچھ لو پپا سے، بعد میں چائے دینا۔ میں سر کی بات نہیں کر رہا بیبی، ان کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں، خان سامہ نے وضاحت کی۔ روشی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بابا صاحب؟